أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ودخل السجن معه فتيان صلوات سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ ہے، اور اس میں ایک منزل پر خلاق عالم ارشاد فرما رہا ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جب جناب یوسف پر ایک غلط الزام لگایا گیا، اور ظاہر ہے کہ نبی ہیں، نبی معصوم ہیں، تو ان کے لیے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اگرچہ کہ یہ ہر طرح سے ثابت ہو چکا تھا کہ یوسف بے خطا ہیں، یوسف کی کوئی خطا نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی جناب یوسف نے اللہ سے دعا کی، خداوند عالم سے جناب یوسف نے دعا کی۔ وہ تفصیل سے آیات میں اس سے پہلے جو آیتیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہے، اور دعا یہ کی کہ پالنے والے میں ان کے شر سے بچنا چاہتا ہوں، عورتوں کے، تو اس سے تو قید بہتر ہے۔ یعنی قید اور اسیری کو پسند کیا اور آزادی کو ٹھکرا دیا، یہ ہے تقوی۔ اور فرمایا یہ تقوی ہے، تقوی الہی، لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بنو۔ اس لیے کہ آزادی جو ہے وہ تو بہت بڑی دولت ہے اور اس کی بہت بڑی قیمت ہے، لیکن جہاں پر آزادی سے دامن پر دھبا آنے لگے تو یہاں کے چکر میں وہاں کا کام بگڑ جائے۔ اور فرمایا، تب دیکھیں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ اور یہی وہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کو خطبہ شقشقیہ میں حضرت نے پڑھا ہے، جو کہ نہج البلاغہ میں ہے، تو اس میں جہاں پر لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کس نے کس چیز کو پس پش ڈال دیا، حکم خدا کو اور تمام احکام کو، ان کی کوئی حقیقت نہ سمجھی، کوئی حیثیت نہ سمجھی، کوئی قیمت نہ سمجھی، اس موقع پر حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی ہے کہ حضرت نے اس نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی ہی نہ تھی، اور جیسے ان کو قرآن کی اس آیت کا کوئی علم ہی نہ تھا۔ جہاں خدا عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زمین کے اوپر سرکشی نہیں کرتے ہیں اور فساد نہیں برپا کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی آفاقیت اور حیاتیت دیکھیے، معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ آج کے ٹیررزم کے لیے آج ہی یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آج ہی یہ ارے بھائی یہی معجزہ ہے، یہی تو معجزہ ہے۔ اور فرمایا لوگ 1400 برس کی اس کی بات کرتے ہیں، آپ آج کے سیاق و سباق میں اس کا ٹرانسلیشن
کسی بھی زبان میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیے، کوئی اگر ذرا سا کوئی فرق ملے تو بتائیے۔ دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ قرآن نے، تو یہ آج کی بات نہیں ہو رہی، تو کیا کل کی بات ہو رہی ہے؟ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ساری دنیا میں ہو رہا ہے، جو عراق میں ہو رہا ہے، جو ایران میں ہو رہا ہے، جو لبنان میں ہو رہا ہے، جو یورپ میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے، کہ گھر سے آدمی جاتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پلٹ کے آئے گا۔ کتنے ممالک اور کتنے مقامات تو ایسے کہ جہاں یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ پلٹ کے آ جائیں گے۔ خود ہندوستان میں کتنے قصے ایسے۔ ادھر آجیے، جگہ بہت ہے، تھوڑا قریب آ جائیے۔ ارے آئیے آصف میاں، آئیے 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 آصف میاں، ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے، آپ حضرات بھی آ جائیے۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر۔ خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نجعلھا، کتنی صاف صاف گفتگو ہوتی ہے قرآن کی آیت کی۔ ان لوگوں کے لیے قرار دیا گیا ہے، یا آخرت کا گھر ان کے لیے بنایا گیا ہے۔ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں استیلا نہیں کرتے۔ علو کہ مار دو سب کو، ہم سب سے بڑے ہیں، جو ہو رہا ہے ختم کر دو، پورے پورے علاقے اڑا دو، بچوں کو ذبح کر دو۔ یعنی سب سے کم قیمت جو چیز ہے وہ ہیومن لائف ہے، انسانی زندگی ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ ولا فسادا، اور جو فساد نہیں برپا کرتے۔ تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت کا گھر ہم نے ان کے لیے بنایا ہے کہ جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے اور فساد نہیں۔ یہ فساد اور ٹیررزم سیم چیز ہے نا، یا فرق ہے کوئی؟ اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے والعاقبۃ للمتقین، آخرت تو صاحبان تقوی کے واسطے ہے، متقین کے۔ اور سارے معاملے کو حدیث میں بیان کیا سمیٹ کے، جو متفق بین الفریقین ہے، جس کو سارے علماء اسلام لکھتے ہیں کہ یا علی حبو کا تقوی، اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے۔ مامون رشید تک نے اس حدیث کو مانا ہے۔ حضرت نے سکھروا لیا کہ تو نے میرے جد کی یہ حدیث سنی ہے، تو اس نے اقرار کیا ایک موقع پر، یا علی حبو کا تقوی و ایمان و بغض کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت کا نام تقوی ہے، تمہاری محبت کا نام ایمان ہے، و بغض کا کفر و نفاق، تمہاری دشمنی کفر ہے، تمہاری دشمنی نفاق ہے۔ لوگ منہ بنا کے کہتے ہیں محبت علی سے کیا ہوتا ہے؟ محبت علی سے آدمی بنتا ہے، عداوت علی سے دہشت گرد بنتا ہے، ٹیررزم بنتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب بتائیے کس کس بات کو سمجھایا جائے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہمارا مجمع تو جانتا ہے، چونکہ بچپن سے سب مجلسیں سن رہے ہیں، تو وہ تو انہیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو دور ہیں وہ نہیں جانتے، تو اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی آپ ریسرچ کیجئے اور تحقیق کیجئے، ان کے روٹس کیا ہیں، اور بالکل اوپن کھلا ہوا معاملہ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریسرچ کرنا پڑے یا سرچ کرنا پڑے۔ ان کی بنیاد کیا ہے، ان کے روٹس کیا ہیں، جو طالبان ہیں یا القاعدہ ہیں، یا فرض کیجئے کہ یہ داعش ہیں، یا یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی تنظیمیں ہیں، پاکستان میں سپاہ صحابہ ہے، یا لشکر طیبہ، جو کچھ بھی ہے، لشکر جھنگوی ہے، ان کا کام ہی شیعوں کو مارنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ان سب میں علی کی ولایت کا کہیں سے کہیں تک گزر ہی نہیں ہے۔ علی کا نام لینا تو پسند نہیں کرتے، ان کا بیس علی کی دشمنی ہے، جناب امیر کی دشمنی ہے۔ آپ اس بات پر آپ غور کیجئے، اسی لیے وارث کو پردے میں رکھا ہے ذوالفقار سمیت۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔
آپ اس بات کو سمجھ لیجئے. اور تمام کی تمام حدیثیں تمام اسلامی کتابوں کے اندر بلا تفریق سب نے لکھا. یہ تو امام حسین کی مجلسوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں سینکڑوں چیزیں معلوم ہو گئیں، ورنہ اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو پتہ نہیں ہے ادھر. آپ معلوم تو کیجئے. وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں مان. تو جب کوئی ایسا انسٹیٹیوشن، کوئی ایسی درسگاہ، کوئی ادارہ نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا؟ یہاں ایک بچے نے 70 مرتبہ ایک آیت کا ترجمہ سنا، ذاکر نے آیت پڑھی، اسے ترجمہ یاد آ گیا. حدیث پڑھی اور عربی میں پڑھی. یہ ہے تو پڑھنے والے نے تو عربک میں پڑھی. ذکر علی عبادہ فوراً سمجھ گیا، پوچھیے آپ کہہ دے گا علی کا ذکر عبادت ہے. یہ تو حسینی درسگاہ کا فیض ہے. آپ یقین کیجئے یہ بات جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو اوور اسٹیمیٹ یا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اور یہ پہلے جو کہا جاتا تھا تو اسی بیس پر کہا جاتا تھا. اب چاہے اس میں ویکنیس آ گئی ہو یا کمزوری آ گئی ہو، اس کو ہم نہیں کہتے، لیکن ہمارے بھی بہت سے ادارے کمزور ہو گئے ہیں. ہمارے گھر کا ادارہ کمزور ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بچہ اتنا باہر رہتا ہے کہ جو گھر میں وہ نانی اور دادی اور پھوپھی اور خالہ سے سیکھ کے نکلتا تھا تو اچھے اچھوں کو لاجواب کر دیتا تھا. یہ وہی بچے تھے جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہمارے بچے بڑوں بڑوں کو لاجواب کر دیتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے. اتنے پریپیئر ہو جاتے تھے اور اتنے تیار ہو جاتے تھے اور گھر میں اتنی اچھی ٹریننگ ہو جاتی تھی. تو علم کے حصول کے تو سینکڑوں طریقے ہیں. دیکھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے، سن کے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو سینکڑوں مجلسیں اور تقریریں سنتے ہیں تو کیا علم حاصل نہیں ہوگا؟ لیکن وہاں آپ دیکھیے تو اچھے اچھوں کو بسنت کی خبر نہیں ہے. داڑھی بڑی ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. آپ یہ سمجھ لیجئے ان کے جو روٹس ہیں وہ وہی 38 ہجری والی لڑائی نہروان. سمجھے آپ؟ یہ آئے تھے علی کو اسلام سے نکالنے کے لیے. سمجھے؟ ایسے نکلے کہ آج تک انٹری نہ ملی. محبت کرنے والوں کی اور شیعوں کی تو بات جانے دیجئے، ان کا تو نام ہی نہ لیجئے. نہ دیوبند میں انٹری ملی، نہ ندوے میں انٹری ملی، نہ پاٹے نالے میں انٹری ملی. یہ انتہا ہے. یہ پھٹکار ہوتی ہے مولا کائنات کی اور یہ وار ہوتا ہے علی کا. بچ کے کہاں جاؤ گے؟ یہ وہی ہیں جو روزوں کو منہدم کر رہے ہیں، عمارتوں کو ڈھا رہے ہیں، انسانوں کو لہو میں نہلا رہے ہیں. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے محبت اہل بیت، محبت اہل بیت کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ محبت اہل بیت حیات ہے، محبت اہل بیت زندگی ہے، محبت اہل بیت نور ہے، محبت اہل بیت شفا ہے، محبت اہل بیت صحت ہے، محبت اہل بیت ایمان ہے، محبت اہل بیت تقوی ہے، محبت اہل بیت شرافت ہے، محبت اہل بیت آدمیت ہے، محبت اہل بیت انسانیت ہے، محبت اہل بیت شرافت ہے، محبت اہل بیت اللہ کا سجدہ ہے، محبت اہل بیت بندے کی خدمت ہے. کیا نہیں ہے محبت اہل بیت کے اندر؟ اور یہ ہم کو آپ کو جو کچھ بھی ملا اور باوجود اس لیے کس کے کہ زمانہ بگڑ گیا، دور بگڑ گیا، حالات بگڑ گئے. اور فرمایا آپ نے سبھی کے بگڑ گئے. نہ وہ ریاستیں رہیں، نہ وہ زمینیں رہیں، نہ وہ جائیدادیں رہیں. سب کچھ بدل گیا مگر خدا کا شکر ہے عزت آبرو بچی رہی حسین ابن علی کے صدقے میں. اور آپ کی ڈیفنس لائن یہ ہے کہ ہر دھرم والا کہتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے آپ ویسے نہیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد وعلیہ.
ایسے ویسے کا کیا معاملہ ہے؟ سب خوب سمجھتے ہیں، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آفیسز میں ہیں گفتگو آپ سنیے، تاجروں سے ملیے، مختلف قسم کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، میڈیکل لائن ہو یا کہیں بھی ہو، کہیں پر بات چیت ہو تو آپ دیکھیے۔ اور فرمایا آپ نے اہل بیت کے ماننے کا یہی تو سب سے بڑا فیض ہے کہ چاہنے والے کی نظر نہیں نیچی ہوتی، کہیں شرمندگی نہیں ہوتی، پشیمانی نہیں ہوتی کسی بھی مجمع میں۔ کار کوٹھی نہ صحیح، ہمارا چھوٹا سا مکان صحیح، مگر ہمیں معذرت نہیں کرنا پڑتی ہے۔ معذرت وہ کرتا ہے جس کے محبوب میں عیب ہو۔ اور فرمایا آپ نے تو اس پر تو چار آدمی سلامی کرتے ہیں اور محبت سے ملتے ہیں کہ یہ حضرت علی والے ہیں یا امام حسین علیہ السلام والے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے یہ تو پہلی قسط ہے جو یہاں ملتی ہے چاہنے والوں کو، سمجھے آپ؟ یہ سمجھ لیجیے آخرت کے جو وعدے ہیں وہ تو پھر قیامت ہے، وہ تو اللہ نے کہا تمہیں کیا خبر، ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، سمجھے آپ؟ اب یہ کہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ بتا دیا تھیوری کا نام اسلام نہیں ہے، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والے کہتے ہیں اسلام عمل ہے، اسلام پریکٹیکل ہے، اسلام تھیوری نہیں ہے۔ تو عمل صالحا قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، اللہ کی اندیت میں ہے، ان کا جو اجر ہے اور جو ان کی جزا ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ بس تم اتنا سن لو ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ بھائی سنیے، دو جملوں میں سن لیجئے کیا اچھا راستہ ہے اور کیا اچھی رہبری ہے۔ دو لفظیں رکھیں قرآن نے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو امتحان دیتا ہے جب تک رزلٹ نہیں نکلتا ہے اتنے پیریڈ میں اس کے لیے حزن ہے، خوف ہے، اور منزل پر پہنچنے کے بعد حزن ہے۔ یعنی جس دن رزلٹ نکلا، ہمارے بچے اور نوجوان بھی سن رہے ہیں، پیپر چھپا، اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا کہ فیل ہو گئے، تو اب کچھ کہنا سننا نہیں ہے، تو حزن ہے۔ یعنی اب دو دلے والا معاملہ نہیں ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، تو پیپر میں دیکھ لیا رول نمبر نہیں ہے، پاس ہوئے کہ نہیں پاس ہوئے۔ لیکن جو بیچ کا پیریڈ ہے اس میں بچے کو دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کسی نے ہائی اسکول کا امتحان دیا، کسی نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیا، مارچ میں ہو گیا، فرض کیجئے رزلٹ نکلے گا جولائی میں، تو اب اپریل مئی جون جولائی، یہ 4 مہینے میرا فزکس کا پرچہ کچھ خراب ہو گیا تھا، میرا میتھمیٹکس کا پرچہ کچھ خراب ہو گیا تھا، میرے انگریزی کے پرچے میں 2 سوال رہ گئے تھے۔ ایک خوف اس کو رہتا ہے کہ کہیں ہمارا ڈویژن نہ بگڑ جائے، کہیں ہمارے مارکس نہ کم آ جائیں، تو راستے کا خوف ہوتا ہے، منزل کا حزن ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ ان کے لیے خوف ہے نہ حزن ہے، اس لیے کہ راستے میں بھی علی سے ملاقات ہوگی، منزل پر بھی علی سے ملاقات ہوگی، نہ خوف کا سوال ہے نہ حزن کا سوال ہے۔ یہ ہے کہیں کہیں قرآن نے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا ہے، بغیر حساب۔ یہ غور کیجئے آپ، صبر کے لیے مثلا ارشاد ہوا سورہ زمر میں
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ خداوند عالم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کرتا ہے، سمجھے آپ، بے حساب اجر عطا کرتا ہے۔ اور جناب زکریا جب آئے تو حجرے میں تو قفل پڑا رہتا تھا، وہ نگراں تھے جناب مریم کے، تو قرآن کہتا ہے انہوں نے جو قفل کھولا حجرے میں گئے تو دیکھا کہ بلا فصل کے میوے رکھے ہیں، پھل رکھے ہیں۔ وہ آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ کوئی بھی چیز کہیں ہو تو حیرت نہیں ہوتی ہے۔ سیب رکھے ہیں اس زمانے میں جہاں دور دور سیب نہیں ہو، انار رکھے ہیں جہاں دور دور انار نہیں ہے، انگور رکھے ہیں جو انگور کی فصل نہیں، تو یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی نا۔ اور فرمایا آپ نے حضور سے بھی بہت پہلے 500-600 برس پہلے، اور وہ جو گئے انہوں نے دیکھا، وہ کہیں گے یا مریم انّا لک ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ اردو میں یہی تو کہیں گے، یہی اس کا ترجمہ ہے۔ بھئی ایک نئی بات دیکھی تو یا مریم انّا لک ھذا، مریم یہ کیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہنے لگی اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے، بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ ہر حساب کا جاننے والا، کیوں بھئی؟ ارے حساب تو امام جانتا ہے، وہ تو اللہ ہے، سب کا خالق ہے۔ ہر حساب کا جاننے والا جگہ جگہ قرآن شریف میں کہہ رہا ہے بغیر حساب، ہیں بغیر حساب۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، روزی عطا کرتا ہے۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو، طلب کرنا ہے تو اس سے طلب کرو۔ صبر والوں کے لیے بے حساب اجر ہے، یوفی الصابرون بغیر حساب۔ تو سوال یہ، ہر حساب کا جاننے والا حساب بتا کیوں نہیں رہا ہے؟ اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی؟ ہمارے بھیجے میں اتنی طاقت بھی ہے؟ آہا واہ واہ، کیا اگر ذرا سا وولٹیج تیز ہو جاتا ہے تو گھر کے سارے بلب فیوز ہو جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ بھی اس کا ایک فضل و کرم ہے عزیزان محترم، جو اس نے حساب نہیں بتایا، ورنہ 10 آدمیوں کو کہیں جمع کر کے بتایا جاتا حساب تو ہمارے 10 لاشیں پڑی ہیں۔ ارے بھئی اللہ کا معاملہ یہی ہے، نور چمکا تھا تو موسیٰ گر گئے اور بقیہ مر گئے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ کو غش آ گیا، کلیم اللہ کو غش آ گیا، سمجھے آپ؟ اور بقیہ جو کہہ رہے تھے ہم دیکھیں گے خدا کو، وہ تو سب چلتے بنے، وہ تو بعد میں انہوں نے سفارش کی کہ اور فساد کریں گے، لہذا تو ان کو زندہ کر دے۔ جاؤں گا، کہیں گے وہ کہاں ہیں؟ ذرا سے میں تو بچڑا پوجنے لگے۔ بھائی آدمی کا کوئی بھروسہ ہے؟ بچڑا پوجنے لگے، بکرا پوجنے لگے، کسی کی بھی پوجا کر سکتا ہے؟ جو اصل نورانیت ہے، انوار محمد و آل محمد کی جو تجلی ہے، یا قرآن کا جو وزن ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ جو کچھ بتایا ہے وہ قرآن ہی نے بتایا ہے، قرآن کے واقعات نے بتایا ہے، یا قرآن شریف کی آیتوں نے بتایا ہے، سمجھے آپ؟ اب آدمی کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کا کہ بھئی جب جہیز آ رہا ہے تو پھر ایک شمائل شریف بھی لیتے آنا نظام پریس سے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے اب کبھی کبھی اس کا استعمال بھی ہوتا ہے کہ بیمار کو شفا دی جاتی ہے، اور کیا آپ نے یا یہ کہ اور
اس طرح کی کوئی بات، مگر یہ کہ وہ گردآلود ہوتا رہتا ہے، الماری کی چھت پر رکھا ہوا، سمجھے آپ؟ تو معصوم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ سے قیامت کے دن شکوہ کریں گی، 3 چیزیں قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گی۔ کیا شکایت کریں گی؟ ایک تو مسجد شکایت کرے گی، اس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، ایک وہ مسجد شکایت کرے گی جس میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، مسجد تو ہے مگر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ دوسرے وہ قرآن شریف شکایت کرے گا جس کو پڑھتے نہیں ہیں لوگ، جب نہیں پڑھیں گے تو ظاہر ہے اس پر گرد کی تہیں جو ہیں وہ جمی رہیں گی۔ تیسرے وہ عالم شکایت کرے گا جس سے لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں، اور فرمایا آپ نے اس سے لوگ مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں۔ شریعت کے بارے میں کوئی بھی بات ہو یا کوئی چیز ہو تو جو عالم ہے، واقعی جاننے والا ہے، اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے، اس نے وہ علم دین حاصل کیا ہے۔ اب ہم مسئلہ نہیں پوچھتے تو اس کی 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو ہم خود مجتہد ہیں تو پوچھیں کیا، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے، ہم نے 2-4 شعر کہے، کسی نے کسی استاد کا یا کسی بزرگ کا نام لیا کہ بھئی وہ آپ نے انہیں دکھا لیے ہیں، مثلاً کہ آپ نے بھائی صاحب کو آپ نے شعر دکھا لیے ہیں، ہم نے کہا ہم خود استاد ہیں، ہم کیا دکھائیں گے؟ یا تو یہ مسئلہ ہے عالم کا، اور یا یہ کہ خیر سے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی ادھر کی جو پوچھیں، ہاں صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ہمارا دین، دین علم ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، من اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، جسے علم کی تلاش ہو وہ دروازے سے آئے، جس نے دروازے سے منہ موڑا ہمیشہ جاہل رہا، جو در علی پہ آ گیا وہ عالم ہو گیا، ٹھیک ہے، مرکز علم ہے۔ اور فرمایا آپ نے تو قرآن شریف کیا ارشاد ہوا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ کیا سمجھ رہے ہو تم اس قرآن کو؟ تم پڑھتے ہو یا گھر میں رکھتے ہو یا گلے میں ڈال لیتے ہو موم جامہ کر کے، تمہیں پتہ بھی ہے، دھوئیں پار ہو جائیں اگر پتہ چل جائے، گھگی بن جائے، ہاں صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ آپ سنیے تو قرآن عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے، لو انزلنا حاضل، سب سے زیادہ جو سخت چیز ہے وہ دنیا میں جو مثال دی جا سکتی ہے وہ اسٹون اور پتھر یعنی پہاڑ کی مثال دی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ سخت پہاڑ ہے، پتھر۔ تو ارشاد ہوا لو انزلنا حاضل قرآن علی جبل، ارے اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ سرما ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا کوئی وجود ہی نہ رہتا۔ اب یہ ہے عظمت قلب پیغمبر کہ جس قرآن کی شان یہ ہے کہ پتھروں کو سرما بنا دے، اسے قلب محمد نے سنبھال لیا، یہ عظمت رسول ہے۔ سورہ شعراء کہتا ہے نزل بہ الروح الامین علی قلبک، روح امین ہمارے پیغام کو لے کے تیرے قلب پر نازل ہوتا ہے۔ تو ہماری مجلسوں میں آئیے تو سنیے، آپ منہ بنا کے کہتے ہیں آپ رسول اللہ کا ذکر نہیں کرتے، حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا یہ کیا کم معجزہ ہے کہ جب علی کا نام آتا ہے تو سوائے محمد کے کوئی یاد ہی نہیں آتا۔ اور آپ خبر بھی ہے آپ کو، آپ کیا جانے، یہ ہے کہ اگر اس پہاڑ کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ جو تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ کا کوئی وجود نہیں رہتا۔ لہذا ہم نے اسے لباس عطا کیا، کتاب کا لباس عطا کیا۔
ویسے ہی انوار محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو پیکر بشری عطا کیا۔ ذرا سی عظمت کا احساس ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے، برداشت کون کر سکتا ہے، سمجھ کون سکتا ہے؟ تو بس بہتر اور احتیاط یہی ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور ان کی حمد و ثنا کرتا رہے اور اللہ کا ذکر کرتا رہے اور محمد و آل محمد کے واسطے سے دعائیں مانگتا رہے، اس لیے کہ دعا کے لیے بہترین وسیلہ جو ہے وہ صلوات ہے اور وہ دعا بس عزیزان محترم، بہت وقت ہو گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنا کیا تھا اور پڑھا کیا میں نے، میں ترجمہ بھی تو نہیں کر سکا آیت کا آپ کے التفات کی بنا پر، تو پڑھنا تو کچھ اور تھا مگر وہ دوسری چیزیں پڑھ گیا۔ یہ سورہ یوسف کی آیت تھی جس کو عنوان بیان قرار دیا، اس میں خداوند عالم ارشاد فرمایا، ہاں تو وہ دیکھیے وہ تقوی والی بات سے شروع ہوا تھا۔ جناب یوسف نے اللہ سے دعا مانگی کہ پالنے والے میں ان عورتوں سے بچنا چاہتا ہوں، اس سے بہتر اسیری ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے قید کو پسند کیا، یہ ہے تقوی، قید ہو جانا پسند کیا، آزاد رہنا پسند نہیں کیا، محسوس کیا کہ نہیں آزادی میں خطرہ ہے، ہم بے خطا ہیں، ہم بے گناہ ہیں، یہ تو ٹھیک ہے مگر اللہ کے سامنے ہمارا معاملہ بالکل صاف رہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ صلوات بھیجیے اگر اللہ سے کوئی مدد طلب کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کو قبول کرتا ہے۔ تو اب اس موقع پر ارشاد ہوتا ہے کہ جب قید خانے میں یوسف جب قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ 2 جوان بھی داخل ہوئے، 2 جوان بھی داخل ہوئے، نہ ان کو بھی قید ہوئی اور یوسف کو بھی قید ہوئی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے ہادی جو ہے وہ ہر جگہ ہدایت کرتا ہے، کسی بھی منزل کے اوپر، قید ہو، بند ہو، سفر ہو، گھر ہو، کچھ ہو، فاقہ ہو، ہر عالم میں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جناب یوسف نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بہت سے معبود اچھے ہیں یا ایک توانا اور قوت اور طاقت والا خدا اچھا ہے؟ اور انہوں نے آپ نے تو یہ دعوت توحید دی، اور فرمایا آپ نے دعوت توحید دی۔ تو بہت سے انبیاء اور مرسلین کی زندگیاں قید و بند میں گزری ہیں، یہ ماضی کی تاریخ ہے۔ جناب ابراہیم قید ہوئے، شیخ الانبیاء، جناب یوسف نے کیسے کیسے مصائب اٹھائے، پورا 12واں سورہ، اور فرمایا آپ نے ذرا سا باپ سے خواب بیان کر دیا تھا، قیامت برپا ہو گئی، سمجھے آپ؟ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ اور فرمایا آپ نے جناب یوسف نے اپنے باپ یعنی جناب یعقوب، وہ بھی نبی تھے، ان سے کہا کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے، چھوٹا بچہ باپ سے خواب بیان کر رہا ہے کہ بابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، رأیتہم لی ساجدین۔ تو اتنا منہ سے نکلنا تھا تو جیسے آپ کبھی بھی چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں مجلس محفل میں یا خاندان میں کہیں، تو بچہ تو کچھ سمجھتا نہیں کہ کہاں پر کیا بات کرنا چاہیے کیا بات نہ کرنا چاہیے، کبھی کوئی انٹرنل بات اس کے منہ سے نکل جاتی تو فوراً آدمی ہاتھ دبا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم، یا منہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ نہیں چپ رہو، اتنی دیر میں سمجھ جاتا ہے، اس سے ایک فساد ہو جائے گا، وہاں دوسری عورتیں بیٹھی ہیں، گھر والے بیٹھے ہیں، دیکھیے کیا کہہ رہا ہے۔ مثلا یہی جناب یعقوب نے کیا، وہاں معاملہ دوسرا تھا مگر کیا یہی، جو تفسیروں میں ہے کہ جو ہی جناب یوسف نے خوش ہو کے باپ سے خواب بیان کیا، وہ انہوں نے کہا کسی سے کہنا نہیں، اپنا خواب نہ کہنا کسی سے۔ دیکھیے نبی کا گھر ہے، ذہن میں رکھیے گا، ہمارا آپ کا گھر نہیں ہے، نبی معصوم کا گھر ہے، سب ایک گود میں پلے ہیں۔
سمجھے؟ بڑا زور ہے نا کہ دی بیسٹ معاشرہ تھا رسول کے بعد، انبیاء کے گھروں کو دیکھو پھر بعد میں مدینہ دیکھنا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سمجھے آپ؟ تو وہاں یہ ہوا اور انہوں نے ہاتھ دبا دیا، چپے رہو، کہنا نہیں کسی سے۔ سمجھے آپ؟ اب یہ جو کہا تو اور تو کسی نے نہیں سنا، انہوں نے سنا۔ کہیں گے کسی سے بیان نہ کرنا، اب تو مجھ سے کہا ہے اب یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے بھائی جلنے لگیں گے۔ پہلو میں گود میں پلنے والے بھائیوں کا تو بھروسہ نہیں ہے، تو پہلو میں بیٹھنے والے صحابہ کا کیا بھروسہ ہے؟ اب اچھی زبردستی ہے، اس سند کہاں سے لائے ہیں؟ پہلو میں بیٹھنے والوں کی جو سند ہے وہ جناب مکس فیملی اور بڑا گھر، کوئی بھاوچ سن رہی تھی، اتنا بہت تھا انہوں نے گھر بھر میں داغ دیا۔ اور فرمایا آپ نے، اب اس کے بعد کے سارے قصے ہیں، کس طریقے سے لے کے گئے اور کیا ہوا، اور پھر کنویں میں ڈھکیل دیا اور پھر کھوٹے درہموں کے ہاتھ بیچ دیا، اور کس طریقے سے وہ گئے، اور جناب یعقوب گریہ کرتے رہے ان کے فراق میں۔ جی جو کہتے ہیں ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ارے بھائی جناب یوسف کی زندگی پر کتنی گواہیاں، علم نبوت سے یعقوب جانتے تھے کہ یوسف زندہ ہیں، علم نبوت۔ جو دوسرے جب وہ لڑکے پیراہن لے کے آئے لباس ان کا، تو خود جناب یعقوب نے استدلال کیا، وہ بکرے کے خون میں رنگ کے لے آئے تھے، بھیڑ کے، تو کہا کہ بھئی عجیب بھیڑ گیا تھا کہ یوسف کو تو لے گیا اور پیراہن کہیں سے چاک نہیں ہوا۔ بھئی سمجھ میں آنے والی بات ہے نا۔ تیسرے یہ کہ جبرائیل نے آ کے کہا کہ آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ تیسری چیز ملک الموت نے کہا کہ میں نے یوسف کی روح قبض نہیں کی ہے، اور کتنی دلیلیں چاہیے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، مگر صرف فراق یوسف یعنی آنکھوں سے اوجھل ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ روتے روتے یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی، محبت پدری ہے، نبی ہے، نبی معصوم ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے امام معصوم یا نبی معصوم کے یہاں ہر کوالٹی اور صفت جو ہے بشریت کی وہ کمال پہ ہوگی، سمجھے آپ؟ تو اگر صدمے میں اور موت پر اور رنج کرنا کوئی اچھی صفت ہے تو کسی کو اتنا رنج نہیں ہو سکتا اتنا امام کو ہوگا، سمجھے آپ؟ یہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ مگر بھائی وہ بڑے ضبط کرنے والے تھے، قرآن ان کو ضبط کرنے والا کہہ رہا ہے، قرآن انہیں صابر کہہ رہا ہے۔ بہرحال جناب یوسف اسیر رہے، جناب ابراہیم اسیر رہے، اور تاریخ امامت اور اسیری، تاریخ عصمت و قید خانہ، قید خانے شام کا کیا ذکر کیا جائے، اس کا کیا ذکر کیا جائے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، جس کے پیروں میں بیڑیاں، جس کے گلے میں طوق خاردار۔ آئے ہمارا چوتھا امام سید الساجدین زین العابدین، اور پھر وہ بغداد کا قیدی، آئے ہمارا ساتواں امام، بغداد میں 14 برس کی قید، 1 برس کی بصرے کی قید، اور یہ مناجات اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت۔
بہت مظلوم امام ہے، اور بڑا سخت دور تھا حضرت کا دور، وہ تنگ و تاریخ قید خانہ، مناجات تعلیم کی ہے، حضرت نے سب کو یہ تعلیم کی ہے، کوئی بھی پڑھے، سجدے میں پڑھے، قنوت میں پڑھے۔ 2 سوال ہیں، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، کون زندہ انسان ہے جو اس سوال کو نظر انداز کر دے؟ آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو 10 برس بعد صحیح، ہے تو ناگزیر۔ اور ہمارے جو رشتہ دار، جو قرابت دار، جو بزرگ، جو عزیز اور دوست چلے گئے، وہ تو چلے ہی گئے، اور ہم کو جانا ہے۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ امام 2 سوال بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 سوال کرنا۔ اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت، پالنے والے موت کے وقت میں تجھ سے راحت کا سوال کر رہا ہوں۔ جہاں اولاد ہاتھ مل کے رہ جاتی ہے، طبیب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دوست آنسو پونچھ کے الگ ہو جاتے ہیں، جانے والا اکیلا جا رہا ہے۔ والعفو عند الحساب۔ میرا 7واں امام وہ قیدی تھا بعد شہادت جس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں جدا کی گئیں، بعد شہادت پیروں سے بیڑیاں جدا کی گئیں، بعد شہادت گلے سے طوق خاردار جدا کیا گیا۔ اور اب اس سلسلے کی 2 ہستیاں اور ہیں، ہمارا 10واں امام اور ہمارا 11واں امام۔ ارے ایسا تنگ قید خانہ تھا سامرے کا، جس میں امام کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور فرمایا آپ نے، اب ان تمام تذکروں کے بعد میں قید خانہ شام کا کیا ذکر کروں؟ یہ قید خانہ شام کا احسان ہے کہ اسلام کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، ساری دنیا میں حسین کے نام کا ڈنکا بجا دیا۔ یہ سکینہ کے گریے کا اثر ہے، یہ سکینہ کے ماتم کا اثر ہے، یہ سکینہ بی بی کے رونے کا اثر ہے، یہ چھننے والے گوشواروں کا اثر ہے، رخساروں پر تماچوں کے نشان کا اثر ہے۔ جو اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، مسجد کے میناروں سے یہ حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، شکست یزید کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب سویرا ہوتا تھا تو ایک کمسن بچی دروازہ زندان پہ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، قید خانے کی سلاخیں تھام کے ایک ایک گزرنے والے سے کہتی تھی، جانے والے میرے چچا عباس کو تو نہیں دیکھا ہے، جانے والے میرے بھیا علی اکبر کو تو نہیں دیکھا ہے۔ شام کی عورتیں دروازے زندان پر جمع ہو جاتی تھیں، کہتی تھیں اللہ کوئی بچہ اس طرح سے یتیم نہ ہو جس طرح سے سکینہ کے سر سے بابا کا سایہ اٹھائے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہے، ایک رات بچی سر شامی سے بے قرار تھی، پھوپھی سے کہتی تھی پھوپھی اماں ہمیں بابا کا سینہ یاد آ رہا ہے، پھوپھی اماں ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ آواز گریہ بلند ہوئی، یزید نے خان میں رکھ کے سر سید الشہداء بھیجا،
دروازہ کھلا، عابد بیمار تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدانیاں استقبال کے لیے آگے بڑھ گئیں۔ خان لا کے صحن خانہ میں رکھا گیا۔ سکینہ دور سے منظر دیکھ رہی تھی، تیز تیز آئیں، ایک خادم کے ہاتھ سے شمع لی، کپڑے کو الٹ دیا، بابا کا سر بریدہ نظر آیا، آگے بڑھ کے اس بابا کے سر کو گود میں لیا اور کہا بابا سمر نے تماچے مارے، بابا کانوں سے گوشوارے چھینے، بابا پھوپھی اماں کے سر سے چادر چھینی، بابا کوئی ہمارا نہ رہا۔ روتے روتے سکینہ رخصت ہو گئی۔ سکینہ جب چلی گئی تو زینب نے کہا زین العابدین غضب ہو گیا، بیٹی اپنے بابا کے ساتھ چلی۔